بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں بتایا جائے گا آپ کی ولادت مبارک سے لے کر کربلا روانگی تک۔ دوسرے حصے میں بتایا جائے گا محرم کے چاند سے لے کر شب عاشور تک۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا کے فرزند اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نواسے تھے۔ شہید مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام امام حسن کے قوت بازو تھے۔ آپ کو ابو علمتا صافی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہی کی نسل سے 9 امام متولد ہوئے۔ آپ بھی اپنے پدر بزرگوار اور برادر عالی وقار کی طرح معصوم منصوص، افضل زمانہ اور عالم علم لدانی تھے۔ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری بمطابق 626 عیسوی مدینہ منورہ رسول کے گھر مبارک میں ہوئی۔ آپ کی ولادت حضور کے گھر کی دوسری بڑی خوشی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے آغوش محبت میں لے کر پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتلا کے گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا۔ وہ مجھے اس کی قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ واقعہ فاطمہ سے کوئی نہ بتلائے ورنہ وہ سخت پریشان ہوں گی۔ سلمہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن رسول خدا میرے گھر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گرد بڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اس پریشانی کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ابھی جبرائیل عراق کے مقام کربلا میں لے گئے تھے، وہاں میں نے جانہ قتل حسین دیکھی ہے اور میں مٹی بھی لایا ہوں۔ اے سلمہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھو، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت دی۔ پھر آپ نے دعائے خیر فرما کے حسین نام رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹی جس طرح حسن کے حقیقے کا انتظام کیا ہے اسی طرح اس کے عقیقے کا بھی انتظام کرو اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی تصدیق کرو۔ آپ کی کنیت ابو عبید اللہ تھی، البتہ القاب آپ کے بے شمار ہیں جن میں سید و سبط اصغر، شہید اکبر اور سیدہ شہداء زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت کی خوشی کے سلسلے میں جناب جبرائیل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ تاگہا ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف جگہ پر پڑی۔ دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زاد قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا اے جبرائیل میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا۔ میرا نام فطرس ہے۔ جبرائیل نے پوچھا تجھے کس جرم کی یہ سزا مل رہی ہے؟ اس نے عرض کی مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیر کی تھی جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں، یہاں کنج تنہائی میں پڑا ہوا ہوں۔ اے جبرائیل خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبرائیل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا اے روح لامین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے
اس کا نام حسین ہے، میں خدا کی طرف سے اس کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اس درد سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ جبرائیل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین علیہ السلام آغوش رسول میں موجود تھے۔ جبرائیل نے عرض حال کیا، سرور کائنات نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کرو، شفا ہو جائے گی۔ جبرائیل نے ایسا ہی کیا، فطرس کے بالوں پر دوبارہ صحیح ہو گئے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر و مباحت کرتا ہوا اپنی منزل آسمان یوم پر جا پہنچا اور مسئلے سبالغ 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ آداز شہادت حسین وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی، اور جب فطرس کو معلوم ہوا تو درگاہ میں آیا اور کہا، مالک مجھے اجازت دیجیے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح شام گریہ و ماتم کیا کر، اور جو اس کا ثواب ملے گا ان کے رونے والوں کے لیے بخش دیا کر۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا پر جا پہنچا اور تا قیامت شبیداری کرتا رہے گا۔ ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو داہنے زانوں پر اور جناب ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے انہیں بائیں زانوں پر بٹھائے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ نگاہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے، ارشاد خداوندی ہے، دو میں سے ایک کو اپنے پاس رکھو۔ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو ابراہیم پر ترجیح دی اور اپنے فرزند ابراہیم کو حسین پر فدا کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ ابراہیم علیل ہو کر 3 یوم میں انتقال کر گئے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے کہ عید آنے کو ہے، اور ان اس خیائے عالم کے گھر میں نئے کپڑوں کا کیا ذکر، پرانے کپڑے بلکہ آنے کے لیے نان جوئیں تک نہیں ہیں۔ بچوں نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور کہنے لگے، مادر گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن ذوق بر کپڑے پہن کر نکلیں گے اور ہمارے پاس بالکل نئے کپڑے نہیں ہیں، ہم کس طرح عید منائیں گے؟ ماں نے کہا، بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ ایک شخص نے کچھ لباس دیے، فضا نے سیدہ کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ جب آپ نے کھولا تو اس میں 2 چھوٹے عمامے، 2 قبائل، 2 عبائیں، تمام ضروری کپڑے موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، وہ تو سمجھ گئی کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ صبح ہوئی، بچوں نے جب کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو کہا، مادر گرامی، تو یہ سفید کپڑے ہیں، اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہن کر آئیں گے، اماں جان ہمیں رنگین کپڑے چاہیے۔ اتنے میں جبرائیل آفتاب لیے ہوئے آ پہنچے۔ انہوں نے پانی ڈالا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے کپڑے سبز اور سرخ ہو گئے۔ سبز جوڑا امام حسن علیہ السلام نے پہنا، سرخ جوڑا امام حسین علیہ السلام نے زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسے دیے، نانا نے اپنی پشت پر سوار کر کے مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دی اور کہا، میرے نونہالو، رسالت کی بات تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ خدا نے جو شرف امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، وہ اولاد رسول اور فرزندان علی میں آل محمد کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ حضرات کا ذکر عبادت اور ان کی محبت عبادت، یہ حضرات اگر پشت رسول پر عالم نیاز میں سوار ہو جائیں تو نماز میں کوئی خلیل واقع نہیں ہوتا۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات سے لے کر امام حسن کی حیات کے آخری ایام تک بحر مصائب و عالم کے ساحل سے کھیلتے ہوئے زندگی کے اس عہد میں داخل ہوئے جس کے بعد آپ کے علاوہ بچپن میں کوئی باقی نہ رہا، تو آپ کا سفینہ حیات خود گرداب مصائب میں آ گیا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے امیر شام کی تمام تر حد و جہد ہی رہی کہ کسی طرح امام حسین کا چراغ زندگی بھی
اسی طرح گل کر دیں جس طرح حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی شمع حیات بجھا چکے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا داؤ کرتا رہا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھائے۔ امیر شام نے 1000 کی جماعت سمت یزید کے لیے بیعت لینے کی عرض سے حجاز کا سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بیعت یزید کا تذکرہ کیا۔ آپ نے صاف لفظوں میں اس کی بدکاری کا حوالہ دے کر انکار کر دیا۔ امیر شام نے آپ کا انکار کھلا تو بہت زیادہ، لیکن چند الٹے سیدھے الفاظ کہنے کی سوا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کے بعد مدینہ اور پھر مکہ میں بیعت یزید لے کر شام کو واپس چلا گیا۔ امیر شام نے جب مدینہ میں بیعت یزید کا سوال اٹھایا تو حسین ابن علی، عبد الرحمن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زیر نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، لیکن یہ لوگ نہ مانے اور رفع فتنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ سب مدینہ سے چلے گئے۔ امیر شام ہر لمحہ امام حسین علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ مدینہ چھوڑا جائے۔ ترک وطن کا فیصلہ کرنے کے بعد روضہ امام حسن علیہ السلام اور مزار جناب سیدہ پر تشریف لے گئے۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کو سلام کیا، قبر سے سلام کا جواب آیا۔ نانا کے روضے پر رخصت آخری کے لیے تشریف لے گئے، روتے روتے سو گئے۔ سرکار کائنات نے خواب میں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، بیٹا ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ علماء کا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ تمام عظمت و طہارت اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ 3 شعبان 60 ہجری کو یوم جمعہ کو مکہ معظمہ پہنچ گئے کہ مکہ پہنچتے ہی والی مکہ سعید ابن عاص بھاگ کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں سے یزید کو مکہ کی تمام حالات سے آگاہ کر دیا کہ لوگوں کا رجحان امام حسین علیہ السلام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کا سن کر یزید نے مکہ میں قتل حسین کی سازش پر غور کرنا شروع کر دیا۔ حسین مکہ معظمہ میں 4 مہینے رہے۔ یزید جو ہر صورت میں امام کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے یہ انتظام کیا کہ کوفہ سے 12,000 خطوط دوران قیام مکہ بھجوائے۔ دشمنوں کو اس بات کا یقین تھا کہ حسین کو کوفہ میں آسانی قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس خارجیوں کو حاجیوں کے لباس میں بھجوا دیا۔ اس کا قائد عمر بن سعد تھا۔ اس کے علاوہ ایک سازش یہ بھی تھی کہ ایام حج میں 300 شامیوں کو بھجوا دیا گیا کہ وہ گروہ حجاج میں شامل ہو کر امام حسین کو قتل کر ڈالیں۔ خطوط جو کوفہ سے آئے تھے انہیں شرعی رنگ دیا گیا اور ایسے ناموں سے ان خطوط کو بھیجا گیا جس سے امام حسین علیہ السلام متعارف تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اس وقت کے جو حالات تھے اس کی خاطر جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ کی شہادت 9 ذی الحج 60 ہجری کو واقع ہے۔ حسین مدینہ منورہ سے اس لیے عازم مکہ ہوئے تھے کہ یہاں ان کی جان بچ جائے، لیکن آپ کی جان کے دشمن نے مکہ معظمہ اور کعبہ میں بھی آپ کو محفوظ نہ رہنے دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مقام امن کو محل خوف سمجھ کر مکہ معظمہ چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے۔ آپ حج بھی ادا نہ کر سکے۔ جیسے ہی دشمنوں کی سازش کا پتہ چلا تو آپ نے فوراً حج کو عمرہ سے بدلا اور 8 ذی الحج کو مسلم بن عقیل کے خطوط پر بھروسہ کر کے عازم کوفہ ہو گئے۔ عارض آپ اپنے عزیز و قریب اور انصار کے ہمراہ، جن کی تعداد 82 تھی، مکہ سے روانہ ہو گئے۔ آپ جس وقت منزل کوفہ پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ چاہے کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لہٰذا آپ وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کافی جگہوں سے گزرتے ہوئے آخر کار آپ اپنے عزیز و قریب کے ہمراہ منزل اشرف پر قیام کیا۔ وہاں آپ نے محرم کا چاند دیکھا اور وہاں سے روانہ ہو گئے اور آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر پہنچے اور لوگوں سے پوچھا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، اس زمین کو کربلا مولا کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہمراہوں کو حکم دیا کہ یہاں پر قیام کرو اور خیمے لگا دو، کیونکہ اللہ کی یہی رضا ہے۔ کربلا سے شب عاشور تک، شب عاشور سے مدینہ منورہ تک کا سفر اگلے حصے کی ویڈیو پر مشتمل ہے۔ تمام برادران سے گزارش ہے کہ
امام حسین علیہ السلام کی ڈاکومنٹری مکمل دیکھیے۔